19 سے مطالعہ شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن يعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما يتذکر اولو الالباب۔ جو شخص یہ یقین رکھتا ہو کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے برحق ہے، بھلا وہ جیسا کیسے ہو سکتا ہے جو بالکل اندھا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل و ہوش رکھتے ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، یعنی وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑ رکھنے کا حکم دیا ہے یہ لوگ انہیں جوڑتے ہیں اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کے برے انجام سے خوف کھاتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیة ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر صبر سے کام لیا ہے اور نماز قائم کی ہے، اور ہم نے انہیں جو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے خفیہ بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کیا ہے، اور وہ بدسلوکی کا دفاع حسن سلوک سے کرتے ہیں۔ وطن اصلی میں بہترین انجام ان کا حصہ۔ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، یعنی ہمیشہ رہنے کے لیے وہ باغات جن میں وہ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے باپ داداؤں، بیویوں اور اولاد میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی، اور ان کے استقبال کے لیے فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہ تم نے دنیا میں جو صبر سے کام لیا تھا اس کی بدولت اب تم پر سلامتی ہی سلامتی نازل ہوگی اور تمہارے اصلی وطن میں تمہارا بہترین انجام ہے۔ یہاں پر ان آیات میں اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے والوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے جو نیک اعمال ہیں اور بشرط ایمان ان کے اللہ نے درجات کو بلند کیا ہے۔ یہاں پر اچھے اعمال کرنے والا کا اور نافرمانی کرنے والوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے جن کا ذکر کیا جو نیک ہیں اور ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس کس قسم کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے اس کو پہلے ذکر کر لیتے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ نے مثالیں کس چیز سے دی؟ ایک تو بینا ہے اور ایک نابینا ہے۔ بینا جسے دکھائی دیتا ہے اس سے مثال دی اللہ نے، کیونکہ وہ اللہ کی آیات پر غور کرتا ہے۔ اور اس کے آخر میں کیا فرمایا؟ انما یتذکر اولو الالباب، یعنی یہ وہی لوگ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں جو عقل والے ہیں، جن کی عقلیں غفلت اور معصیت نے بیکار کر دی ہیں، انہیں اس عظیم فرق کا علم نہیں ہوتا۔ اب ان تیسری آیات سے جو ہے اس میں جو ان کے خاص خاص اعمال ہے اور علامات ہے ان کا بیان ہو رہا ہے کہ دو یہ جو گروہ ہیں، ایک اچھے اعمال کرنے والے اور ایک برے اعمال کرنے والے، ان کو اللہ تعالیٰ فرق بیان کر رہے ہیں۔ پہلے جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کی صفات ذکر کی جا رہی ہیں۔ پہلی صفت کیا ذکر کی؟ الذین یوفون بعہد اللہ، یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے عہد جو کیا ہوا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ الست بربکم کا عہد ہم نے لیا تھا، یعنی عالم بالا میں تمام روحوں نے جو دنیا میں آ چکی ہیں اور جو دنیا میں اب تک آئیں گی تا قیامت آنے والی روحوں نے یہ وعدہ لیا تھا اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ کہ سب نے ایک زبان دنیا میں آکے اس عہد کو بنا انسان کے پیچھے لگ گئے۔ تو یہاں پر ایک اور عہد، دوسرا کیا مراد ہے کہ تمام احکام الہیہ کی اطاعت کریں گے، تمام فرائض کی ادائیگی کریں گے اور ناجائز چیزوں سے اجتناب کریں گے، اس کا عہد بندوں نے اپنے رب سے لیا تھا۔
دوسری صفت کیا ذکر کی گئی؟ ولا ينقضون المیثاق، یعنی وہ عہد و میثاق کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اس میں عہد وہ بھی شامل ہے جو بندے سے کیا جاتا ہے، اور بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں جو عہد ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک تو عہد ذکر ہو گیا، اور دوسرا عہد کیا ہے کہ اللہ کے اپنے نبی بھیجے ان کی پیروی ان کی اطاعت کریں گے، یہ والا عہد کیا۔ اور ایک معاہدہ وہ، ایک عہد و پیمان وہ جو ایک انسان سے کرتا ہے، اس کو بھی اسی میں شمار کریں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ میں داخل ہے اگر کسی کے وعدے کو، کسی کے عہد کو توڑا جائے، تو یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ تو اسی لیے صحابہ کرام نے جب بیعت کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت لی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے، اور اپنے عمراء کی اطاعت کریں گے، اور کسی انسان سے کسی چیز کا سوال نہیں کریں گے۔ دیکھیں یہ بھی ایک عہد میں شامل تھا کہ ہم کسی انسان سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کریں گے، سوال نہیں کریں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس عہد کے بعد جو صحابہ کرام اس قدر اس بیت میں جو ہے وہ پابندی کرتے تھے اپنے اس عہد کی، کہ اگر وہ گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، یعنی سواری پر اپنے بیٹھے ہیں، تو اس کے ہاتھ سے کوئی کوڑا گر گیا تو وہ اس کو اٹھانے کے لیے کسی کو آواز نہیں دیتے تھے کہ مجھے پکڑا دو، بلکہ خود سواری سے اتر کر اس کو اٹھاتے تھے۔ اور آج ہمارا یہ حال دیکھ لیں، صحابہ تو اتنی عہد کی پاسداری کرتے تھے، ظاہر ہے اس عہد کی پاسداری کے اندر یہ والی بات تو شامل نہیں تھی کہ چھوٹا سے چھوٹا کام بھی آپ نہ کراؤ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کی اس حد تک انہوں نے رعایت رکھی، اس وجہ سے ان کی محبت اور عظمت کی وجہ سے انہوں نے اتنی رعایت رکھی کہ خود اپنی سواری سے اتر کے اپنا کام کیا کسی سے نہیں کہا۔ اور ہم چھوٹے سے چھوٹا کام ہے، کچھ بھی ہے، ہم بیٹھے بیٹھے ہم حکم دے دیتے ہیں، یہ کر دو، وہ کر دو، مجھے یہ چیز پکڑا دو۔ کبھی کسی چیز پر عمل کر کے دیکھیں صحابہ کی اپنا کام خود کروں گی، جو میری ذات سے تعلق ہے تو میں کسی کی محتاج نہ بنوں۔ اور صحابہ کرام کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت تھی، اتنی عظمت تھی کہ وہ جو حکم کے درجے میں بھی نہیں ہوتا تھا تو اس کو بھی وہ اپنی سر آنکھوں پر سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک دفعہ مسجد داخل ہو رہے تھے، مسجد نبوی میں، جس کے دروازے میں ابھی قدم ہی رکھا تھا، اور دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جانتے تھے کہ یہ کلمہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سڑک پر بیٹھ جاؤ یا بے موقع کسی بھی جگہ بیٹھ جاؤ، لیکن جذبہ اطاعت اتنا زیادہ تھا کہ اپنا قدم کو آگے بھی نہیں بڑھایا، اور دروازے سے باہر ہی اسی جگہ پر جہاں پر آواز کان میں پڑی اسی جگہ بیٹھ گئے۔ آپ آج اس کا کیا تقاضا ہے کہ اگر ہم ایسی کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، ہمارے استاد کچھ بول رہے ہیں، اگر وہ کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو یہ سنت ہی کر کے، صحابہ کی کر کے، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا مانا کرتے تھے، کیونکہ آج کل جو استاد ہے اس کا بھی ادب اسی کا لحاظ رکھا جائے کہ روحانی ماں باپ کہا جاتا ہے، اور اگر وہ حکم دے تو ان کے اسی وقت حکم کو مانا جائے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دیں گے۔ تیسری صرف یہاں پر کیا ذکر کی گئی؟ فرما برداروں کی، والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، یعنی یہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن تعلقات کے قائم رکھنے کا حکم دیا ہے ان کو قائم رکھتے ہیں۔ یہ مشہور تفسیر تو یہی ہے کہ رشتہ داری کے تعلقات کو قائم کرتے ہیں اور ان کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے تو یہ ان تعلقات کو یہ لوگ قائم کرتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا یہاں سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ ایمان کے ساتھ انہوں نے عمل صالح کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پر ایمان لے کر آئے اور پچھلے انبیاء پر اور ان کی کتابوں پر ایمان لے کر آئے، اس کو شمار کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی صفت ادھر کیا بتائی گئی؟ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، یعنی یہ لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ یہاں خوف کی بجائے خشیت کا لفظ استعمال کیا گیا۔ خشیت کا لفظ اس خوف کو کہتے ہیں جس کے اندر ویسا خوف نہیں ہوتا جو انسان کسی درندے سے یا جانور سے یا کسی موذی جانور سے انسان ڈرتا ہے، اس کے لیے خوف کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور خشیت کا معنی کیا ہے؟ یہ ایسا خوف ہے جیسے اولاد کو اپنے ماں باپ سے ہوتا ہے، شاگرد کو اپنے استاد سے ہوتا ہے، یعنی عادتاً ایک خوف محسوس ہوتا ہے، یہ والا مراد۔ اور ایسا خوف جس سے کوئی ایزا رسائی نہ ہو، یعنی کوئی تکلیف نہ ملتی ہو، اس کو خشیت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومنین کے بارے میں کیا ذکر کیا کہ وہ اللہ سے ایسا خوف رکھتے ہیں کہ جس میں
ان کو اس چیز کا خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے کہ اس سے ان کو نقصان پہنچے گا۔ اس لیے یہ مقام مدح میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں، خشیت رکھتے ہیں، جو محبت اور عظمت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے اگلی آیات اگلی الفاظ میں وہ والا خوف جو انسان کو آخرت سے ہونا چاہیے، عذاب قبر سے ہونا چاہیے اور عذاب جہنم سے ہونا چاہیے، اس کے لیے اللہ نے یخافون کا لفظ استعمال کیا۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، یعنی یہ لوگ بری حساب سے ڈرتے ہیں۔ اب یہاں پر خاف یخافو یعنی یخافون کا لفظ استعمال کیا، خشیت کا لفظ استعمال کیا۔ برے حساب سے مراد کیا ہے؟ حساب میں سختی ہو جانا اور جزر ہونا، تو یہ سوء حساب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انسان کی نجات تو رحمت الہی سے ہی ہو سکتی ہے کہ حساب عمل کے وقت عفو درگزر سے کام لیا جائے، لیکن اگر کسی بندے کا پورا حساب لے لیا جائے تو پھر اس کا عذاب سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ معاملہ ایسا ہو جائے کہ وہ درگزر کا معاملہ ہو جائے، حساب لیا جائے لیکن اس کو درگزر کر دیا جائے، لیکن جس کا پورا حساب لے لیا گیا تو بس وہ پھنس گیا اور پھر اس کا عذاب سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے یہ جو 30واں پارہ ہے ان کی سورۃ الانشقاق میں نا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ اس کا کیا معنی ہے کہ ان قریب جو ہے وہ حساب جو ہے وہ یسیرا آسانی کا لیا جائے گا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اصل حساب تو یہی ہے کہ حساب ہی نہ لیا جائے، یہی حساب یسیرا ہے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالی ہمارے ساتھ بھی معاملہ فرمائے کہ حساب ہی نہ ہو۔ آگے چھٹی صفت کیا ذکر کی گئی ہے؟ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، یعنی یہ لوگ خاص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے صبر کرتے ہیں۔ ہم جو صبر کا معنی اردو زبان میں عام طور پر جانتے ہیں وہ بس یہی معنی جانتے ہیں کہ کسی مصیبت پر یا تکلیف پر صبر کریں، ٹھیک ہے، جبکہ اس کے اصلی معنی کیا ہے؟ خلاف طبع، یعنی طبیعت کے خلاف جو چیزیں ہیں ان پر پریشان نہ ہونا بلکہ ثابت قدمی کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہنا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی پھر اس طریقے سے دو قسمیں صبر کی بن جائیں گی، صبر علی الطاعت یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل پر ثابت قدم رہنا، اور دوسرے صبر علی المعصیت یعنی گناہوں سے بچنے پر ثابت قدم رہنا۔ تو صرف مصیبت پر نہیں بلکہ اللہ کے احکام کی تعمیل پر ثابت قدم رہنا، اور دوسرا کیا ہے؟ صبر علی المعصیت یعنی گناہوں کا تقاضا ہو رہا ہے لیکن اس سے بچنے پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا، ٹھیک ہے، تو یہ صبر کے حکم میں آتا ہے۔ اور پھر قید اس صبر کے ساتھ کیا لگائے؟ ابتغاء وجہ ربہم، یعنی مطلقاً جو کوئی بھی صبر ہے وہ اپنی ذات میں فضیلت والا نہیں ہے جب تک وہ اللہ کی خاطر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں صبر، اگر کوئی مصیبت کسی شخص پر آئے تو کبھی نہ کبھی تو اس کو صبر آ ہی جائے گا نا، ایک مدت کے بعد اس کو صبر آ ہی جائے گا۔ تو صبر عند الصدمۃ الاولی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الصبر عند الصدمۃ الاولی، یعنی اصل اور معتبر صبر تو وہی ہے جو ابتدائی صدمے کے وقت اختیار کیا جائے، بعد میں تو کبھی نہ کبھی صبر آ ہی جائے گا انسان کو، ٹھیک ہے۔ تو اصل صبر وہ ہے کہ ابتغاء وجہ ربہ، اگر مصیبت پیش آئی تو اپنے رب کی خاطر اپنے رب کو دیکھتے ہوئے صبر کرو، اور اس یعنی جب مصیبت پڑی ہے عین جو آزمائش آئی ہے اس ٹائم پہ صبر کرے۔ دیکھیں اگر کوئی شخص چوری کی نیت سے کسی مکان میں جاتا ہے اور اس کو چیز نہیں ملتی اور کہتا ہے میں صبر کر لیتا ہوں اور صبر کر کے مجھے واپس آ جائے، تو وہ تو پھر یہ غیر اختیاری صبر ہے، ٹھیک ہے، اس پہ تو کوئی بھی صبر ثواب نہیں ملا۔ ہاں چیز سامنے پڑی ہوئی ہو اور پھر اس کا تقاضا دل کا بھی کر رہا ہو کہ میں نے یہ اٹھا لیتا ہوں لیکن پھر بھی نہ اٹھائے، تو یہ صبر ہے اور اس پہ اجر و ثواب ہے۔ پھر آگے کیا ساتھی صرف ذکر کی گئی؟ اقام الصلاۃ، اقام الصلاۃ، ٹھیک ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ یصلی الصلاۃ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھتے ہیں، بس نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنا اس کے آداب کے ساتھ، اس کی شرائط کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز شروع کرنے لگے ہیں تو بہت اچھے طریقے سے وضو کیا، وضو ایسا کیا، کہتے ہیں نا کہ وضو کرنے سے ہی انسان کے گناہ جو ہے وہ
चढ़ जाते हैं। तो कुछ गुनाह तो ऐसे ही चढ़ जाते हैं वुजू के साथ ही, और फिर बाकी गुनाह जो है छोटे मोटे गुनाह है वो एक नमाज दूसरी नमाज के वक्त के दरमियान में जो गुनाह किए वो गुनाह भी खत्म हो जाते हैं। तो नमाज के खूब अच्छी तरीके से वुजू किया, साफ सुथरे कपड़े पहने, और क्या कहते हैं, नमाज की जगह साफ है उस जगह पर नमाज पढ़ी, और बिल्कुल अच्छी तरीके से, यानी इस तरीके से अल्लाह के सामने खड़े हुए कि जिस तरीके का हक है, और फिर खुशू रखा नमाज के साथ, इसको अकामुस सलात कहते हैं। महज नमाज पढ़ना मुराद नहीं है, इसलिए कुरान पाक में जहां पर भी नमाज का जिक्र आया तो क्या हुआ, अकामत सलात के लफ्ज से जिक्र किया गया। 8वीं सिफ्त क्या जिक्र की, वअनफक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन, यानी वो लोग जो अल्लाह के दिए हुए रिज्क में से कुछ अल्लाह के नाम पर भी खर्च करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लफ्जों पर गौर करें। अब माशाल्लाह आप अरबी पढ़ते हैं और आपको लफ्ज की जो इस्तेमाल का पता चल जाता है। अब यहाँ पे अनफक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम, कुल्लुहुम नहीं जिक्र किया गया, जो अल्लाह ने दिया उनको उसमें से खर्च करते हैं। इसका मतलब क्या है कि अपनी जरूरियात पर भी खर्च करना सवाब है। इंसान का अपने जिस्म पर, अपने अपने आप पर खर्च करना भी सदका है। तो यहाँ पर फरमाया कि जो हमने रिज्क दिया है उसमें से अल्लाह के नाम पर भी खर्च करते हैं। और अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि हमने जो रिज्क दिया है, अल्लाह ये नहीं फरमा रहे कि जो तुम्हारा है ये तुम्हारा माल है। तो अल्लाह फरमा रहे हमने जो तुम्हें रिज्क दी उसमें से तुम खर्च कर रहे हो, और उसमें से खर्च किया हुआ कितना है, जो वाजिब है, फर्ज है, वो 2.5% है। कितनी कलील मिकदार है कि अल्लाह ताला ने आपको जेवर दिया, अल्लाह ने आपको माल दिया, और उसमें से आप ज़कात निकालते हैं तो 2.5% सिर्फ आप निकाल रहे हैं। ठीक है, कोई ज्यादा मिकदार नहीं है, और उससे इंसान का माल पाक होता है, माल की हिफाजत होती है। यानी ज़कात अदा करना माल की क्या है, मैल कुचैल है, जिससे अल्लाह ताला माल की हिफाजत फरमाते हैं। ठीक है, तो और बाकी माल अपने लिए इस्तेमाल करो, जिस भी तरीके से जायज तरीके से उसको इस्तेमाल करो। फिर दूसरी सिर्फ क्या बताई, सिर्रम व अलानियत, इनकी कैद लगा दी कि सदका खैरात में कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर इख्फा ही मसनून है, यानी छुपा कर देना, कि दाएं हाथ को भी ना पता चले, बाएं हाथ को भी पता ना चले कि दाएं हाथ ने क्या दिया। तो ये भी सवाब का बाइस है। जरूर भी है कि दिखा कर दिया जाए ताकि दूसरों को तरगीब हो। वो कौन सा सदका है, वो है माले ज़कात और सदकात वाजिबा। उनको एलानिया देना चाहिए ताकि आपको किसी को ऐसा मालूम हो कि भाई मेरे पास तो 7.5 तोले सोना है और ऊपर पैसे भी हैं, और मैं तो जब तक पूरे 7.5 तोले ना हो जाए मैं ज़कात नहीं दूंगी। और उसको मालूम नहीं था, क्या आपके एलानिया तौर पर देने से उसका क्या होगा कि उसको मालूम हो जाएगा कि भाई मुझे तो 3 तोले, 4 तोले, 5 तोले पर भी मुझे तो ज़कात देनी है। जरूरी नहीं कि 7.5 तोले तो सोना हो तभी मुझे देना है, क्योंकि 1 रुपया 2 रुपया और कुछ पैसे तो सबके साथ मिले हुए होते हैं ना। ये तो नहीं होता कि बिल्कुल भी 1 रुपया भी नहीं है। हाँ, ऐसी सिचुएशन आ जाए कि 1 रुपया भी ऊपर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और साल पूरा हो गया, तो फिर 7.5 तोले नहीं आएगी ज़कात, लेकिन ऐसा होना बहुत कम है आजकल। 9वीं से उनकी क्या बताई है, वयद्रऊन बिल हसनति सय्यअता, यानी ये लोग बुराई को भलाई से, दुश्मनी को दोस्ती से, और जुल्म को अफो दरगुजर से दफा करते हैं। बुराई के जवाब में बुराई से पेश नहीं आते। ठीक है, बाज हजरात ने यहाँ पे इसके ये मायने बयान किए कि गुनाह को नेकी से दफा करते हैं। यानी अगर किसी को कोई खता या गुनाह उनसे सरजद होता है तो उसके बाद ताअत और इबादत की कसरत करते हैं और एहतमाम इतना करते हैं कि उनसे वो जो पिछला गुनाह है वो दूर हो जाता है। हदीस शरीफ में भी आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज रजी अल्लाह अन्हु को वसीयत फरमाई कि बदी के बाद नेकी कर लो तो वो बदी को मिटा देगी। ठीक है, और यहाँ पर अगर इस तरीके का मामला किया जाए तो लोग कहेंगे लो जी, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो यहाँ पर मिसालें कुछ इस तरीके की बनी होती है कि कोई नेकी की तरफ आ ही नहीं सकता। देखो जी, ये नमाजें बड़ी पढ़ता है तो झूठ बोलता है, ये तो हम लोगों का माल लूटता है, ये तो इस तरीके से ऐसे करता है, तो क्या आप उससे उसकी नेकी भी छीनना चाहते हैं? हाँ, वो अपनी जात में वो काम गलत है जो वो कर रहा है, लेकिन ये नहीं हम कह सकते कि लो अब ये नेकी भी नहीं कर सकता। तो यहाँ तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं कि ये जो है बदी के बाद नेकी कर लो तो वो बदी को मिटा देगी। इससे मुराद
چھوٹے موٹے گناہ ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹے موٹے گناہ ہیں۔ جو بڑے گناہ ہیں وہ تو ظاہر ہے گناہ کی معافی توبہ کرنے سے اور معافی طلب کرنے سے ہی وہ گناہ دور ہوں گے۔ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے جو فرما بردار ہیں ان کی 9 صفتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ نے ان کی جزا یہ کیا نہیں، اولئک لہم عقبی الدار۔ عقبی الدار سے کیا مراد ہے؟ یعنی آخرت کا گھر ہے، آخرت کا گھر، دار الآخرت یعنی فلاح کا گھر ان کے پاس ہے۔ بعض حضرات نے اس جگہ فرمایا کہ اس جگہ عقبی الدار سے مراد دنیا کا گھر ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ نیک لوگوں کو اگرچہ اس دنیا میں تکلیفیں بھی پیش آئیں گے لیکن انجام کار دنیا میں بھی ان کو فلاح و کامیابی ملے گی، ٹھیک ہے۔ اور آگے عقبی الدار یعنی دار الاخرت کی فلاح کا جو بیان ہے وہ کیا بیان کر دیا گیا کہ وہ جنات عدن ہے جس میں وہ داخل ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ عدن کے معنی قیام اور قرار کے ہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ ان جنتیوں سے کسی وقت ان کو نکالا نہ جائے گا بلکہ اس میں ان کا قرار اور قیام دائمی ہوگا۔ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ تو ایسا گھر ملے جو انسان کے جو وہم و گمان میں بھی نہ ہو، اور ایک دفعہ وہ داخل ہو گیا تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے اس پہ رہے گا۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ دائمی نعمت ہے۔ پھر ایک اور ان کی نعمت بتا دی، ومن صلح من آبائہم وذریاتہم، تو یہ ایک انعام ربانی ہے۔ اور کیا ان کو یہ کہ تمہاری ذات تک صرف محدود نہیں ہوگا تمہارا یہ، بلکہ تمہارے آباء و اجداد اور ان کی بیویاں اور اولاد کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا۔ اتنی بڑی نعمت ہے، مطلب بشرط یہ کہ وہ صالح ہوں، وہ بھی نیک ہوں، ٹھیک ہے، جس کا ادنا درجہ کیا ہے کہ مسلمان ہو۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، دیکھیں ادنا درجہ یہ ہے کہ وہ مسلمان ہوں، انہوں نے کلمہ کبھی نہ کبھی پڑھا ہو، تو جو نیک لوگ ہوں گے ومن صلح من آبائہم، ان میں سے جو نیک ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ اپنے ہی درجے کے برابر کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ان کی دار الآخرت میں ان کی فلاح کا مزید بیان کیا کیا گیا ہے کہ فرشتے ہر دروازے سے ان کو سلام کرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے صبر کی وجہ سے تمام تکلیفوں سے سلامتی ہے، اور یہ کیسا اچھا انجام ہے دار الآخرت کا۔ آگے ان لوگوں کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ کی عہد کو توڑتے ہیں اور جو اللہ نے حکم فرمایا اس کو وہ توڑ دیتے ہیں۔ والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ اور دوسری طرف جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد توڑتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے حصے میں لعنت آتی ہے اور اصلی وطن میں برا انجام انہی کا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاة الدنیا وما الحیاة الدنیا فی الآخرة الا متاع۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔ یہ کافی لوگ دنیاوی زندگی پر مگن ہیں، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں کہ وہ معمولی سی پونجی ہے۔ ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی۔ کہہ دو کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور اپنے راستے پر انہی کو لاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو کہ صرف اللہ کا ذکر ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب۔ غرض جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے حصے میں خوشحالی بھی ہے اور بہترین انجام بھی۔ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن
قل وربی لا الہ الا ہو علیہ توکلت والیہ متاب۔ اے پیغمبر، جس طرح دوسرے رسول بھیجے گئے تھے اسی طرح ہم نے تمہیں ایک ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا ہے جس سے پہلی بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان کے سامنے وہ کتاب پڑھ کر سنا دو جو ہم نے وحی کے ذریعے تم پر نازل کی ہے، اور یہ لوگ اس ذات کی ناشکری کر رہے ہیں جو سب پر مہربان ہے۔ کہہ دو کہ وہ میرا پالنے والا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ اب یہاں پر کیا ذکر کیا جا رہا ہے؟ الذین ینقصون یعنی دوسری قسم کے لوگوں کی علامات اور صفات اور ان کی سزا کا بیان آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ کون سا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اور وحدانیت کا جو اللہ تعالیٰ نے روحوں سے لیا تھا، اس میں کفار و مشرکین نے دنیا میں وہ آ کر عہد توڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کے سینکڑوں ہزاروں رب اور معبود بنا بیٹھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور وہ تمام عہد بھی اس میں شامل ہے جس کی پابندی عہد لا الہ الا اللہ کے ضمن پہ میں انسان کے پر لازم ہے کہ وہ کلمۃ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا، اور اس کے تحت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تمام احکام کی پابندی کرے گا، اور اس سے انہوں نے پرہیز کی اور اپنے آپ کو روکا اور اللہ کے عہد کو توڑ دیا۔ دوسری خصلت کیا بتائی ہے؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، یعنی یہ لوگ ان تعلقات کو قطع کر دیتے ہیں جن کو قائم رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اس سے انسان کا وہ تعلق بھی شامل ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس تعلق کا قطع کرنا بھی شامل ہے، اور رشتہ داری کے تعلقات بھی اس میں شامل ہے کہ وہ اس کو بھی توڑ دیتے ہیں، اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے ان حقوق و تعلقات کو بھی توڑ دیتے ہیں، مثلا ماں باپ سے، بہن بھائی سے، پڑوسی سے، اور دوسرے حقوق جو انسان کے اللہ اور اللہ کے رسول پر کے حقوق انسان پر عائد ہیں، یہ لوگ اس کو بھی نہیں ادا کرتے۔ اور تیسری ان کی کیا بتائی؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یعنی یہ لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں، یعنی یہ تیسری خصلت ان دو خصلتوں کا ہی نتیجہ ہے، اللہ اور رب عہد کی پرواہ نہیں کرتے اور کسی کے حقوق و تعلقات کی رعایت نہیں کرتے۔ اب جو کسی کے حقوق کی رعایت نہیں رکھتے تو وہ زمین میں فساد ہی مچائیں گے نا، لڑائی جھگڑے کریں گے، قتل و غارت کریں گے، اور یہی زمین کا سب سے بڑا فساد ہے۔ اب ان کی تین خصلتیں بتانے کے بعد ان کی کیا سزا بتائی؟ اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، یعنی ان کے لیے لعنت ہے اور برا ٹھکانہ ہے۔ لعنت کے معنی یعنی اللہ کی رحمت سے دور اور محروم ہونے کے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی دیکھ لیں کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہونا سب عذابوں سے بڑا عذاب ہے، اور ساری مصیبتوں سے بڑی مصیبت ہے یہاں پر جو ان کے عذاب کو ذکر کیا گیا۔ ان آیات میں کچھ احکام و مسائل ہیں، وہ دیکھ لیجئے کہ کیا ذکر ہو رہا ہے، اس سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، اس سے کیا ثابت ہوا کہ جو معاہدہ ہم نے کسی سے کر لیا ہے اس کی پابندی کرنی ہے۔ ایک تو ہمیں کیا معلوم ہوا کہ کسی سے اگر وعدہ کیا ہے تو اس کے وعدے کو پورا کرنا ہے کیونکہ وعدے کی خلاف ورزی کرنا حرام ہے، اور جب انسان سے کیا ہوا وعدے کی خلاف ورزی کرنا حرام ہے، تو پھر مخلوق کا اپنے خالق سے اور اپنے رسول سے کیے ہوئے وعدے کو ان کی اطاعت کریں گے تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور حرام اور پھر یہ کس درجے کا حرام ہے۔ اور آگے والذین یصلون ما امر اللہ به، اس سے مراد کیا ہے کہ دیکھیں ہمارا اسلام جو ہے وہ رہبانیت والی زندگی کو نہیں پسند کرتا، کہ ترک تعلقات کی کسی کی پرواہ نہیں کی اور جنگلوں میں نکل گئے اور کسی کے ساتھ تعلق نہیں رکھا، رشتہ داری کو نہیں دیکھا، اور یعنی حقوق کی پاسداری کا حکم دیا گیا ہے ہمارے دین میں، ٹھیک ہے؟ یعنی رہبانیت والی زندگی کو پسند نہیں کیا گیا کہ اکیلے چلے گئے بس اللہ اللہ کر رہے ہیں اور کسی کی پرواہ نہیں ہے، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ ماں باپ، اولاد، بیوی، بہن بھائی کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق تک ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہاں پر یہ جو ذکر ہوا کہ صلہ رحمی اور رشتہ داری کے تعلق کو قائم رکھتے ہیں، ما امر اللہ بھی ان یوصل، یہاں پر بخاری مسلم کی روایت میں روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ مذکور ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت کرے اور کاموں میں برکت عطا فرمائے تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، ٹھیک ہے؟ صلہ رحمی کے معنی کیا ہے؟ کہ جن سے رشتہ داروں کے خصوصی تعلقات ہیں
ان کی خبر گیری کرے اور دو خیانت بھی کرے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک گاؤں والا اعرابی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان پر حاضر ہوا اور سوال کیا کہ مجھے یہ بتا دیجئے کہ وہ کون سا عمل ہے جو مجھے جنت سے قریب اور جہنم سے دور کر دے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور صلح رحمی کرو. حضرت عبداللہ ابن عمر یہ روایت تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلح رحمی اتنی بات کا نام نہیں کہ تم دوسرے عزیز کے احسان کا بدلہ ادا کر دو اور اس نے تمہارے ساتھ کوئی احسان کیا ہے تو تم اس پر احسان کرو، بلکہ اصل صلح رحمی یہ ہے کہ تمہارا رشتہ دار عزیز تمہارے حقوق میں کوتاہی کرے، تم سے تعلق نہ رکھے، تم پھر بھی محض اللہ کے لیے اس سے تعلق کو قائم رکھو اور اس پر احسان کرو. اصل صلح رحمی یہ ہے. جو صحیح تعلق رکھ رہے ہیں ان کے ساتھ تو رکھ رہے ہیں، لیکن اگر کوئی نہیں رکھ رہا تو اس کی بھی اللہ کی خاطر اس کے سے تعلق رکھنا اور اس پر احسان کرنا. رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے اور ان کے تعلقات کو نبھانے کے خیال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نسب ناموں کو محفوظ رکھو جن کے ذریعے تمہیں اپنی رشتہ داریاں محفوظ رکھ سکو اور ان کے حقوق ادا رکھ سکو. ٹھیک ہے. پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ صلح رحمی کے فوائد یہ ہیں کہ اس سے آپس سے محبت پیدا ہوتی ہے، مال میں برکت اور زیادتی ہوتی ہے اور عمر میں برکت ہوتی ہے. اور صحیح مسلم کی بھی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی صلح رحمی یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے انتقال کے بعد ان کے دوستوں سے وہی تعلق قائم رکھے جو باپ کے سامنے تھے. آج کل کہاں ہوتا ہے؟ آج کل تو ماں باپ فوت ہو جائے تو کہتے ہیں لو جی ماں فوت ہوگی تو میکا ختم ہو گیا، اور باپ فوت ہو گیا تو بھئی ددیال ہمارا ختم ہو گیا. اور اصل میں یہی بات ہے. نہ مامے نہ خالائیں کچھ وہ بھی نہیں پوچھتے، اور نہ ہی چاچے اور جو پھپھیاں ہیں وہ پوچھتے ہیں. تو یہ بہت غلط بات ہے، بلکہ ان رشتوں کو اور آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. ماں باپ نہیں رہے تو ان کے چہرے ان کے بہن بھائیوں میں ڈھونڈنے چاہیے. جو سوٹ یا کپڑا بنا کے اپنی ماں کو دیا کرتے تھے وہی اب جو ہے وہ خالہ کو بنا دے، پھوپھی کو بنا دے. اس طریقے سے صلح رحمی بنائے. ٹھیک ہے. یہ نہ دیکھیں کہ نہیں چیزیں دیں گے تو وہ ہمارے رشتہ داری قائم رکھے گی اللہ کی خاطر. آپ ایک دفعہ دیں گے، دو دفعہ دیں گے، دیکھیں ان کا دل کس طریقے سے موم ہوتا، وہ کہیں گے ہماری قدر کی جاتی ہے. تو اس لیے خالہ کو ماں بجا کہا جاتا ہے کہ ماں کا چہرہ اس میں نظر آتا ہے. اس لیے خالہ کے ساتھ بھی وہی والا تعلق رکھا جائے جو ماں کی زندگی میں ان کے ساتھ رکھا جاتا تھا. ان کو بلایا جائے، ان کے گھر جایا جائے، ان کا دکھ احوال ان کی خبر گیری کی جائے. اگر رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے تو اگر زکوٰۃ دینی ہے تو سب سے پہلا حق وہ اپنے غریب رشتہ داروں کا ہی ہے کہ ان کو دی جائے. اور ضروری نہیں زکوٰۃ کا نام لے کر، بلکہ کچھ بھی کہہ کر کہ میری طرف سے تحفہ ہے یا میری طرف سے کچھ بھی ہے، قرض کہہ کر بھی دے سکتے ہیں اور بعد میں قرض معاف بھی کر دیں تو وہ اس سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. پھر ہمیں کیا سبق ملتا ہے ان آیات سے؟ والذی صبر ابتغاء وجہ ربہم سے صبر کے فضائل ذکر ہوئے کہ صبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی معیت اور نصرت حاصل ہوتی ہے اور بے بہا جو ہے وہ اجر ملتا ہے. صبر کے اصلی معنی اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کے میں نے ذکر کیا اور ثابت قدم رہنے کے. ایک تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنا اگرچہ نفس کو دشوار محسوس ہو رہا ہے پھر بھی کرنا. تیسرے معصیت اور برائیوں سے صبر کرنا کہ نفس کا تقاضا برائی کی طرف ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ نہیں کرتا. پھر وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اس سے کیا ہوا کہ دونوں طرح اللہ کے راستے میں خرچ کریں، خفیہ بھی اعلانیہ بھی. یہ ذکر ہو گیا. افضل یہ ہے کہ صدقات واجبہ کو، زکوٰۃ کو اور دوسرے صدقات کو جو ہے وہ اعلانیہ طور پر ادا کریں، اور صدقات نافلہ کو جو واجب نہیں ان کو خفیہ جو ہے وہ ادا کریں تاکہ اس میں ریاکاری اور نمود و نمائش اس میں ظاہر نہ ہو. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، یعنی ہر برائی کو دفع کرنا جو عقلی اور طبعی طور پر تقاضا ہے اسلام میں. اس کا طریقہ یہ نہیں کہ برائی کا جواب برائی سے دے کے دفع کیا جائے، بلکہ اسلامی تعلیم کیا ہے کہ برائی کو بھلائی کے ذریعے دفع کرو. یعنی جس نے تم پر ظلم کیا ہے اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو. جس نے تمہارے تعلق کا حق ادا نہیں کیا تم اس کا حق ادا کرو. تمہیں جس پر غصہ ہے اس کا جواب حلم و بردباری سے دو. ٹھیک ہے.
سب سے بڑا انتقام ہی کیا ہے کہ کسی کو معاف کر دینا، اس سے بڑا اور کوئی انتقام نہیں کہ آپ کے سامنے وہ آپ کی اتنی ناانصافی کرے آپ سے، لیکن آپ اللہ کی خاطر اس کو معاف فرما دیں۔ اور گناہ کا بدلہ اطاعت سے ادا کرو، یعنی اگر کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ فوراً کر لو، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاؤ، اس سے کیا ہوگا کہ تمہارا پچھلا گناہ بھی معاف ہو جائے گا۔ فجر کی نماز چھوٹ گئی تو اب یہ نہیں کہ لو جی میری نماز چھوٹ گئی تو اب ظہر بھی چھوڑ دی، اب وہ اگلا گناہ کر دیا۔ اچھا ظہر چھوٹ گئی تو اب کہ کوئی بات نہیں، نماز نہیں پڑھی تو اثر بھی نہیں پڑی تو میں اکٹھی نماز ساری پڑھ لوں گا، ایسے نہیں کریں۔ ایسے کیا ہوگا، شیطان اور ڈھیل دیتا رہتا ہے اور انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے۔ فجر کی چھوٹ گئی تو وہ بھی قضا کر لو ساتھ ہی، یہ نہیں کہ بھئی میرے ذمہ اتنی قضا نمازیں پڑھی ہیں تو یہ بھی ایک اور صحیح، اس کو بھی اسی میں شامل کر لوں گا، نہیں۔ اگر اطاعت کا موقع ملتا ہے تو ظہر کی نماز سے پہلے پہلے فجر کی نماز قضا کر لو، تاکہ اور ڈھیل نہ ملے دل کو اور نہ شیطان کو کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جائے۔ جنات عدن یدخلونها ومن صلح من آبائی، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے بتایا آپ کو کہ اعمال صالح میں کوئی نیک بزرگ ہیں جو آپ جو خاندان میں گزر چکے ہیں، خاندان میں نہیں، آپ کا تعلق ہے کسی بزرگ کے ساتھ، تو اس بزرگ کے تعلق کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ یہ فضیلت ادا کریں گے، وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، یعنی نیک لوگ بندوں کی جو ذریت ہے اور اولاد وہ بھی انہی کے درجات کے برابر ہو جائے گی۔ یعنی آپ کے خاندان میں آپ میں اتنی صلاحیت ہونی چاہیے، اتنی نیکی ہونی چاہیے کہ آپ کی نیکی کا اجر اللہ ان کو بھی دے گا، کہ جن کے لیے اگر دوزخ کا فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ دوزخ میں سزا کاٹیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان نیک لوگوں کی بزرگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نکال کر ان کو جنت میں انہی کے درجات کے برابر لے آئیں گے۔ سبحان اللہ، جو درجات انہوں نے اتنی ریاضت اور محنت کر کر کے اللہ کے یہاں پایا، اور وہ صرف مسلمان ہونے کی خاطر اللہ تعالیٰ ان کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں، بیوی ہے، اولاد ہے، ماں باپ ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی درجات کے برابر کر دیں گے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلام کیا جائے گا، اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت کے نزدیک سلام صرف ہم اپنی جان پہچان والے لوگوں میں ہی کریں گے، تو یہ ہم بزرگوں کو یا پھر کچھ بھی ایسا معاملہ ہے جو نامحرم کو تو سلام نہیں کرتا، لیکن کم از کم اس طریقے سے سلام کا آپ کریں تاکہ آپ اس سے محبت پیدا ہو۔ صحابہ کرام ایک دیوار کی آڑ آ جاتی تھی، وقت کی آڑ آ جاتی تھی تو پھر سے ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے، تو ہمیں اپنے بھی اندر یہ والی صفت پیدا کرنی چاہیے۔ اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، اب ان آیات میں نافرمانوں کی ذکر کی گئی ہے کہ جنت تو مقام ہوگا جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، اور لیکن نافرمان اور سرکش لوگوں کا انجام کیا ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، ان کا جہنم ٹھکانہ ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ عہد شکنی کرنا اور رشتہ داروں عزیزوں سے قطع تعلق کرنا جہنم کا سبب ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی یہ بھی ایک قطع رحمی بھی ایک بڑا گناہ ہے جس سے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہفتے کی کلاس کو آگے کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔